اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، و مانے اور اذا مانے جب، ٹھیک ہے جی۔ قیل مانے یہ قیل فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور قال جو ہے یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہوتا ہے، قیل جو ہے یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قال کا معنی بنتا ہے کہا اس نے، اور قیل کا معنی بنتا ہے کہا جائے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جائے، کیا کہا جائے؟ آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے اتارا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر اترا نا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، یعنی جو ہم پر اتارا گیا ہے ہم نے اس پر ایمان لایا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ انکار کرتے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق کے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے نبیوں کو، من قبل، یعنی اس سے پہلے، یعنی تم نے کیوں نبیوں کو قتل کیا، یہ جو فَلِمَ تَقْتُلُونَ، یہ تمہیں کیوں قتل کیا ہے، ان کنتم مؤمن، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور جو کبھی فعل ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف توریت پر ایمان لائیں گے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، جو ہم پر نازل کیا گیا نا ہم صرف اس پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں نا، یعنی اصل میں قرآن مجید کا انکار کرنا تھا، حالانکہ قرآن پاک کیا ہے، یہ بھی حق ہے، اور یہ ان یہودیوں کے پاس جو موجود تورات ہے نا اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور جب توریت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں، اور تم توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے کہ وہ کیوں انکار کرتے ہیں، ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا جو ہے نا وہ جب توریت پر ایمان لاتے ہیں، تو توریت میں بھی جو ہے نا کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جو بات ہے اس میں جو نبوت کا ذکر ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ آگے چلیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، اور بے شک تمہارے پاس لے آئے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بالبینات، واضح نشانیاں، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو اختیار کیا، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون، حالانکہ تم جو ہے نا کیا ہے کہ ظالم ہو، یعنی تم نے ظلم کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا، اور جب ہم نے کیا لیا میثاقکم، تم سے وعدہ، ایک ہم نے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو ہے نا کیا ہے کہ لو جو ہم نے تمہیں عطا کیا، بقوت، طاقت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سنا، ٹھیک ہے جی، اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانا، یعنی سنا تو صحیح، ہم نہیں مانے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں جو ہے نا کیا ہے کہ جو بچڑا ہے نا وہ رچ چکا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ شربو جو ہے نا، وہ شربو کا مطلب پلائے گئے، وہ فی قلوبہم، یعنی ان کے دلوں میں، مطلب آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بچڑا جو ہے نا رچ رہا تھا، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب۔ قل بے سما، تو فرما دیجئے کتنا جو ہے نا کیا ہے کہ برا حکم دیتا ہے، یامرکم، تمہیں، بے ایمان حکم، ٹھیک ہے نا جی، تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مومنون، اگر تم جو ہے نا کیا ہے کہ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نے تم سے جو ہے نا کیا ایک عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا کہ بھئی تم توریت پر عمل کرو، لیکن انہوں نے حسب عادت کیا کی؟ نافرمانی کی،
اللہ تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کو ہوا میں بلند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ چلو اب مضبوطی سے اس توریت کو تھام لو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارے احکام جو ہے نا آپ دھیان سے سنو۔ تو بنی اسرائیل نے ڈر کے مارے وہ دوبارہ اطاعت کا اقرار تو کر لیا، لیکن ان کے دل کی حالت پہلے جیسے رہی، اور شریعت کا حکم چونکہ ظاہر پر ہوتا ہے دل پر نہیں ہوتا، تو اس لیے بنی اسرائیل کے زبان اقرار کرنے پر ان سے کوہ طور کو ہٹا لیا گیا تھا، اگرچہ ان کے دل میں وہی انکار تھا، اور در حقیقت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ہے نا کیا انکار تھا، تو وہ کفر کی وجہ سے بچنے کی جو محبت ہے نا ان کے دل میں گھس گئے۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرمائیں کہ یہودیوں تم نے اپنے جو اسلاف کہتے ہیں جو ہے نا پیچھے گزر چکے ہیں اس کی حرکت کو جو ہے نا جانتے ہو، لیکن تم نے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نہ ہی اس سے اپنی برات ظاہر کرتے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو خود بتاؤ کہ کیا توریت پر ایمان لانے کے یہ تقاضے ہیں کہ جو تم نے جو ہے نا کیا بتا رہے بھائی، اگر تم توریت پر ایمان لاتے ہو تو اس میں سیدھا سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا ذکر ہے، تو اس پر تم ایمان لاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، قل من ان سے فرما دیجئے ان کانت لکم الدار، اگر پچھلا گھر، دار الاخرت کا معنی ہوتا ہے پچھلا گھر، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہو، اوروں کے لیے نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، اوروں کے لیے کیا ہے فتمنوا الموت، تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ موت کی تو جو ہے نا کہ آرزو کریں گے، ان کنتم مومنین، فتمنوا الموت کا معنی ہے کہ تم اور اس کی موت کی تم جو ہے نا وہ آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم جو ہے نا کیا ہے کہ سچے ہو۔ اب اس کی تفسیر کچھ اس طرح بیٹھتی ہے کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک باطل دعویٰ یہ تھا کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے، جیسا جو ہے نا کون سے جائیں گے، یعنی وہ صرف یہودی جائیں گے بس، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فرما دیجئے کہ محبوب اگر تمہارے لیے ہے دار الاخرت، یعنی آخرت کا گھر، آخرت کا گھر مطلب جنت، ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں خالص تمہارے لیے ہے، لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے، من دون الناس، کس کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ہے، فتمنوا الموت، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، یعنی تم پھر اس دنیا سے چلے جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس آیت میں کیا فرمایا گیا، اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کریں، تو پھر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی جو ہے نا کیا ہے کہ جنت کس کے لیے اور جہنم کس کے لیے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے موت کی، ہرگز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں نہیں کریں گے، اس کی بھی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دی کہ بھائی وہ ہرگز نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، کیا مطلب کہ انہوں نے بد اعمالیاں کی ہیں، ٹھیک ہے جی، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جانتا ہے۔ تو یہ دیکھو کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ نہیں، ہرگز اس کی جو ہے وہ تمنا نہیں کریں گے، صرف یہ زبانی ان کا دعویٰ ہے، لیکن یہ وہ نہیں کریں گے، دعویٰ نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے، تاجدنہم، یہ دیکھو یہ لام جو ہے نا یہ تاکید کا ہے، اور نون بھی تاکید کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ضرور بالضرور آپ ان کو پائیں گے، احرس الناس، کہ سب لوگوں سے جو ہے نا کیا ہے کہ ان میں زیادہ جینے کی ہوس ہے، احرسن کا معنی ہے ہرس، ہرس ہے ان کو، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ، لوگوں سے زیادہ ہم جیے، تو جب ان کو یہ حرص ہے کہ لوگوں سے زیادہ سے زیادہ ہم جییں، ہماری زندگی جو ہے نا کیا ہے کہ زیادہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہ موت کی تو کبھی تمنا نہیں کریں گے، ہیں جی۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ٹھیک ہے نا جی، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، تو ان میں سے جو ہے نا کیا ہے کہ مشرکوں سے ایک کو یہ تمنا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں لو یعمر الف سنۃ، کہ 1000 برس وہ جیے، یعنی ان کی تمنا کیا ہے، 1000 سال وہ جیے، وما ہوا بمزحزہ، اور جو ہے نا کیا ہے وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر،
اور وہ اسے عذاب سے دور نہ کرے گا، یعنی وہ دور نہیں کرے گا اس کو، ٹھیک ہے نا جی۔ یعمرا کہ جو ہے نا کیا ہے کہ اتنی عمر دیے جانے کی وجہ سے بھی ان کو جو ہے نا وہ عذاب ان سے نہیں روکے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و بصیر بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیکھنے والا جو عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ مجوسی ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپس میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ سلام کے موقع پر وہ کیا کہتے ہیں، زہ 1000 سال، زہ 1000 سال یعنی 1000 برس جیو۔ تو ان کی اس قول کے پیش نظر آیت کا یہ خلاصہ ہے کہ اے محبوب، جو مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں نا، اور یہودی ان سے بھی بڑھ گئے، یہودی ان سے بھی بڑھ گئے کہ بھئی وہ یہودی کہتے ہیں کہ بھئی یہ 1000 برس ہیں تو ہم ان سے بھی زیادہ جیے، سمجھ آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جتنی بھی عمر ان کو دی جائیں، لیکن یہ کہ جہنم کا عذاب ان سے دور نہیں ہوگا۔ وما ہوا بمزاحزہ من العذاب، کہ بھئی ان کو وہ عمر جو دی، عمر اگر ان کو لمبی بھی دی جائے تو وہ ان کو عذاب سے دور نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا جی، عذاب سے ان کی عمر دیے جانا جو ہے نا وہ جہنم کا عذاب ان سے دور نہیں ہوگا۔ جی اختر صاحب، یہاں پر لفظی معنی کچھ سمجھ میں آیا آپ کے پاس؟ جو معرفت القرآن ہے اس میں کچھ آپ نے یہ دیکھا اس میں؟ جی لام صاحب جی صحیح آ گیا لام صاحب اس میں۔ اچھا، کچھ اس میں آپ نے جانے کیا ہے کہ جو اچھا بات یہ ہے کہ کل جمعہ نا، کل جمعہ ہے نا، تو کل میں نے آپ سے یہ سننا تو ہے، کیونکہ آپ تھوڑا لیٹ آتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ لیٹ نہ آئیں، تو یہ میں 2-3 آیات آپ سے ذرا سن لیا کروں گا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں تو آگے چلتے ہیں جی۔ یہ آپ کا نحو ہے، یہ ہمارا یہاں سے سبق ہے، یہ تو پڑھ لیا تھا ہم نے۔ یہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ پورے کلام عرب میں مبنی کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ دیکھو یہ ملتا جلتا سوال ہے، دیکھو ادھر سوال، دوسرا سوال یہ کہ مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے۔ جی اختر صاحب، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سوال کیا ہے؟ ایک سوال ہے کہ پورے کلام عرب میں مبنی کی تعداد کتنی ہے، پورے کلام عرب میں، ایک یہ بات آ گئی۔ دوسری بات کیا آ گئی؟ مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے؟ ہاں، تو ان میں ذرا فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کسی کو فرق سمجھ میں آ رہا ہے اس پہلے سوال میں اور دوسرے سوال میں؟ قاسم بھائی یا محسن بھائی، عمیر بھائی، جی لاما صاحب، جی لاما کیا صاحب فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ صرف مبنی کا پوچھ رہے ہیں، ادھر مبنی الاصل کی پوچھ رہے ہیں تعداد۔ ہاں شاباش۔ تو کہتے ہیں مبنی اصل کی تعداد 3 ہے۔ نمبر 1 فعل ماضی، یہ فعل ماضی جو ہے نا، یہ فعل ماضی کے جتنے سیغے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے مبنی الاصل ہیں، یعنی ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، یہ کیا ہیں؟ یہ مبنی الاصل ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 فعل امر حاضر معلوم، فعل امر حاضر معلوم کے کتنے سیغے بن گئے؟ اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، یہ 6 سیغے۔ اچھا سب حروف مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی حروف ہیں۔ اب ہم نے حروف عاملہ کی بات پڑھی تھی نا، حروف نمبر 1 حروف جارہ، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، ما والمشبہتان بلیس، لائے نفی جنس، اور حروف ندا، اور اسی طریقے سے حروف جازمہ اور حروف ناصبہ، ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی جو حرف ہے وہ مبنی الاصل ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ وہ مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، یہ تو بات یہاں تک آ گئی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشابہ مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے؟ مشابہ مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے؟ ایک تو تھا مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے، وہ آپ نے پڑھ لی۔ دوسرا تھا مشابہ مبنی الاصل کی تعداد کتنی تھے، وہ 3 ہے۔
نمبر 1 اسم غیر متمکن، نمبر 2 اسم متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو جیسے اکیلا زید، اور نمبر 3 فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث اور نون تاکید کا نہ ملا ہوا ہو۔ اب دیکھو کہ 3 اوپر والے 3 نیچے والے، ان کو ملائیں گے تو 6 ہو جائیں گے، تو یہ وہ سوال ہے، وہ یہی سوال پورے کلام میں مبنی کی تعداد کتنی ہے دیکھیں گے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ بھئی ایک تو جو ہے نا کیا ہے کہ پورے کلام میں جتنے حروف مبنی ہیں، فعل امر حاضر مبنی ہے، فعل ماضی مبنی ہے، اسم غیر متمکن مبنی ہے، اسم متمکن مبنی ہے جب ترکیب میں واقع نہ ہو، فعل مضارع کے 14 صیغے یہ مبنی ہے۔ تو دیکھو یہ 6 ہیں، یہاں پر ان کو علیحدہ کر دیا گیا، کچھ مبنی نسل ہے اور کچھ مبنی نسل نہیں ہے۔ اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے کلام میں معرب کی کل کتنی تعداد ہے، وضاحت کے ساتھ تحریر کریں۔ جواب پورے کلام میں معرب کی صرف 2 قسمیں، نمبر 1 اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اوپر دیکھیں اوپر بھی اسم متمکن ہے، یہ دیکھیں یہ اوپر اسم متمکن ہے جب ترکیب میں واقع نہ ہو، یعنی جب اسم متمکن ترکیب میں واقع ہوگا تو معرب ہے، اور اگر اسم متمکن ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو پھر مبنی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسم متمکن ترکیب میں واقع ہوگا تو معرب، اسم متمکن ترکیب میں واقع نہیں ہوگا تو معرب ترکیب واقع نہ مبنی۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آگے چلیں آپ، نمبر 2 فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث نون تاکید کا نہ ملا ہوا، تو بس وہ ادھر دیکھیں، ادھر کیا ہے کہ نون جمع مؤنث نون تاکید کا نہ ملا ہوا ہو، ملا ہوا ہو، سوری ادھر ہونا چاہیے تھا ملا ہوا ہونا، یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ نہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میں اس کو مٹا دوں گا۔ تو فعل مضارع جب اس کے آخر میں نون جمع مؤنث نون تاکید ملا ہوا ہو تو مبنی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر ملا ہوا نہ ہو تو پھر معرب ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسم متمکن اور غیر متمکن کی تعریف بیان کریں، نیز ان میں سے ہر ایک کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ جواب اسم متمکن اسے اسم کہتے ہیں کہ جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اچھا اسم متمکن کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس اسم کو متمکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا مصدر آتا ہے تمکن، جس کا معنی ہے جگہ دینا، قدرت دینا، چونکہ یہ اسم اپنے عامل کو اپنے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جگہ دیتا ہے، اعراب اور تنوین کو بھی جگہ دیتا ہے اگر منصرف ہو، اگر غیر منصرف ہو تو یہ صرف رفع اور نصب کو جگہ دیتا ہے۔ اچھا اسم غیر متمکن سے اسم کہتے ہیں کہ جب مبنی نسل کے ساتھ مشابہ ہو، اور مبنی نسل کتنی چیزیں ہیں؟ 3، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، ٹھیک ہے جی۔ یاد رکھو کہ اگر یہ سوال آ جائے کہ بھائی اسم پورے کلام میں مبنی کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے بے درک لکھ دینا ہے کہ اس کی 6 قسمیں ہیں، اور وہ آپ نے پھر اس کی لکھنی ہے فلاں فلاں۔ اور اگر جو ہے نا اب یہ سوال پیدا ہو جائے، یہ سوال آ جائے کہ مبنی الاصل کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے یہ 3 چیزیں لکھنی ہیں، نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 امر حاضر معروف۔ امر حاضر معروف جو ہے نا یہ صرف یہ مبنی الاصل ہے، امر حاضر کے علاوہ امر حاضر مجہول جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ وہ نہیں ہے، مبنی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ امر غائب معلوم بھی جو ہے نا یہ مجہول، یہ بھی جو ہے نا کیا مبنی اصل نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ مبنی اصل نہیں ہے۔ اچھا جی اسم غیر متمکن، کہتے ہیں اسم غیر متمکن کی وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے نام رکھنے کی وجہ، بھئی اس کا نام اسم غیر متمکن کیوں رکھا گیا؟ کہتے ہیں اس اسم کو غیر متمکن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم اپنے عامل کو اپنے اندر تغیر اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے جگہ نہیں دیتا، اور نہ ہی اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو غیر متمکن کہتے ہیں۔ سوال، یہ جو سوال ہے نا یہ جو سوال اب آ رہا ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سوال بالکل آتا ہے، یہ سوال جو ہے نا کیا ہے کہ 85% آتا ہے، بالکل یہ 85% یہ سوال آتا ہے، اس کو آپ نے جو ہے نا رٹا لگا دیں یا سمجھ لیں جو بھی آپ کی مرضی ہے۔ اسم غیر متمکن کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کا نام ماں مثال تحریر کریں۔ جواب اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں، نمبر 1 مضمرات جیسے ہوا وغیرہ، اسم اشارہ جیسے ہادہ، اسم موصول جیسے الذی، اسماء افعال جیسے بلھا، اسماء اصوات جیسے او، اسماء ظروف جیسے قبلو اور بعدو، اسماء کنایہ جیسے کیتا وغیرہ، اور 8 جانوروں کا بنا جیسے احد عشرہ وغیرہ۔ تو یہ جو سوال ہے یہ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے جی۔ اختر صاحب اس کو نا آپ نوٹ کر لیں، سب نوٹ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے نا جی۔ اسکرین شاٹ لینی ہے تو اسکرین شاٹ لے لیں، اور اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے تو اس کو آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو امپورٹنٹ کے طور پر لکھ دیں، یعنی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو سوال ہے یہ گول دائرہ دے کر اس کو آئی لکھ دیں، آئی ایم لکھ دیں، امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد ہمارا جو سبق تھا میرے خیال میں کہ وہ ہمارا سبق تھا جی، سوری، جی اس کے بعد ہمارا جو سبق تھا وہ ہم دوسرے حصے میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا جی، ہم دوسرے حصے میں شامل ہو گئے تھے، ہم نے وہ پڑھ لیا تھا، یہ دوسرا جو ثانی۔ اچھا جی، مجھے بتائیں گے قاسم بھائی بتائیں گے ہاذا کتابی کا معنی کیا ہے؟ یہ میری کتاب ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، ہاذا قلمی، یہ میرا قلم ہے، ہاذی ساعتی، یہ میری گھڑی ہے، ہاذی محفظتی، جی علامہ صاحب، ہاذی محفظتی، حضرتی، یہ کیا تھا علامہ صاحب، اس کا مطلب نہیں آ رہا یہ دیکھیں یہ کیا دے رہا ہے یہ؟ مجھے اسکرین نہیں شو ہو رہی علامہ صاحب، اچھا اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ نہیں علامہ صاحب، زبانی بتایا میں نے سارے۔ اچھا ماشاء اللہ، پھر تو اچھی بات ہے جی۔ آواز نہیں آ رہی۔ عمیر بھائی میری اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کی طرف؟ جی جلن سے سکرین آ رہی ہے، آواز ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ اچھا، آواز میرے خیال میں قاسم بھائی آپ کی طرف ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی تھی؟ نہیں علامہ صاحب، میری طرف آواز ٹھیک تھی، اسکرین نہیں، اب ہوئی ہے شو اسکرین۔ اچھا چلیں، تو اب یہ ہے کہ ہاذا کتابی و ذا کتابوں کا، اس کا معنی کون بتائے گا؟ اختر صاحب آپ اس کی معنی بتائیں۔ وہ تمہاری کتاب ہے، ہاذا کتابی و ذا کا کتابوں کا، یہ میری یہ کتاب ہے اور اچھا وہ آپ اوپر کی والا بھی کتاب۔ بولنا ہے، جی ٹھیک ہے۔ ہاں یہ میری کتاب ہے، وہ تمہاری کتاب ہے۔ ہاذا ہاں قلمی و ذا کا قلموں کا، یہ میرا ہاں، قلم ہے، وہ تمہارا قلم ہے۔ ہاذا شاباش، ساعتی و تل کا ساعتوں کا، یہ میری گھڑی ہے اور یہ تمہاری گھڑی ہے، وہ تل کا، وہ ہاں ہاذہی محفظاتی و تل کا محفظتوں کا، یہ میرا بیگ ہے اور وہ وہ تیرا آپ بیگ کا، ہے، وہ آپ کا بیگ ہے۔ وہ آپ کا بیگ ہے۔ اچھا، ہاذا لی و ذاک لکا، اس کا معنی کیا بنے گا؟ یہ میرا ہے، وہ تمہارا ہے۔ ہاں شاباش، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیمن ہادل کتاب، یہ کس کی کتاب ہے؟ شاباش، لیمن ذاک القلم، جی جی قاسم بھائی آپ بتائیں۔ یہ کس کا قلم ہے؟ علامہ صاحب شاباش، میرا ایک سوال ہے، جس طرح ہاں اوپر ہم پڑھ رہے ہیں حاذا لی، ایک منٹ علامہ صاحب، حاذا لی و ذاکا لکا، لکا، اب اس میں تل کا کیوں آیا ہے تیسرے والے میں جب ہاں گھڑی کی وہ بات ہوئی ہے تو؟ یہ دیکھو نا، اگر مذکر ہو تو اس کے لیے ذاک آتا ہے، یعنی وہ چیز جو دور ہے نا، اگر وہ مذکر ہو تو اس کے لیے ذاک آتا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہو تو اس کے لیے تلک آتا ہے، کیونکہ گھڑی جو ہے نا مؤنث ہے، اس وجہ سے تلک آیا، اور محفظتی جو ہے نا یہ یہاں پر یہ مؤنث ہے، اس لیے جو ہے نا یہاں پر تلک آیا ہے، دیکھیں یہ علامہ سمجھ صاحب میں آ یہ گئی گھڑی بات؟ جیسے ہوئی، مطلب ایک ویسے ہی ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ اصل میں یہ تا اس کے اندر آ گئے نا، جو یعنی جو کلام اچھا عرب ہے اس کے اندر تا آ جائے تو وہ مؤنث ہوتی ہے، چاہے وہ اردو میں اس کا معنی مذکر والا معنی بنے۔ ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب۔ ہاں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ میرا بیگ ہے، یہ جی جی میرا بیگ ہے، بیگ جو ہے نا یہ جو ہے نا محفظت، یہ جو ہے نا یہ تا آ گئی ہے، یہ اردو میں اس میں عربی میں یہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے علامہ۔ اچھا جی، کتابن، ہاذا کتابن مانے یہ کتاب ہے، کتابان، ہاذا کتابان مانے یہ دو کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قلم مانے ایک قلم، ہاذا قلم یہ ایک قلم ہے، قلمان دو قلم، ہاذان قلمان یہ دو قلم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب یہ جو آپ نے پڑھا ہوا تھا، یہ اختر صاحب نے تو ماشاءاللہ بتا دیا تھا، اب آپ قاسم بھائی آپ کی باری ہے کہ لی جدانے و عینانے و اذنانے و رجلانے و قدمانے، اس کا معنی کیا بنے گا؟
جی علامہ صاحب یہ میرے لیے یدان دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، جی دو جی جی کان ہیں، دو پاؤں ہیں، دو ٹانگیں ہیں اور دو پاؤں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جی علامہ تو صاحب اس کو جی انگلش میں آپ کیا کہیں گے؟ I have two ہاں، hands, ٹو ہینڈس، two legs, two eyes, ہاں، ٹو ایئرس، two ears. جی جی ٹو اور کیا ہے اس میں؟ رجلان، دو ٹانگیں، دو ٹانگیں two legs. ٹو لیگس، دو پاؤں، جی علامہ جی علامہ ٹو صاحب فیٹس، 2 feet. جی ٹو فیٹ، فیٹس نہیں آئے گا، جی فیٹ آئے گا، ٹھیک ٹھیک ہے آئے جی؟ گا جی. ہاں، تو اب دیکھو، لی راس واحد، میرے لیے ایک سر ہے اور ایک جی چہرہ ہے اور جی ایک ناک ہے اور ایک اوکے منہ ہے اور ایک زبان ہے اور یعنی یہ بات ہوگی. اعلیٰ کا یدان ہے، تو سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کے لیے دو ہاتھ ہیں؟ تو کہتے ہیں اعلیٰ کا آئینان ہے، کیا آپ کے لیے دو آنکھیں ہیں؟ تو یوں کہا جائے گا اعلیٰ کا یدان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے دو ہاتھ ہیں، تو یہ سوال، یہ جواب ہے اس کا، لی یدان ہے. ٹھیک ہے اعلیٰ کا علامہ صاحب. آئینان ہے، کیا آپ کے دو آنکھیں ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ لی لی آئینان ہے. آئین. ہاں. اعلیٰ کا اوزونان ہے، لی اذنان ہے. شاباش. اعلیٰ کا رجلان ہے، لی رجلان ہے. شاباش. اعلیٰ کا رأسان ہے، یہاں پر آ جائے گا لا بل لا لی راس واحد، یہ پھر آ جائے گا لا بل ملائیں گے آپ، پھر یہ ملاتے جائیں گے. لا لی راس واحد. ہاں، لا بل لی، لی لا بل لی، بل لی. ہاں، بل، لا بل، لی اس کے بعد لی. راس واحد. ہاں، راس واحد، واحد. راس واحد نے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی علامہ پھر صاحب. پوچھ رہے اللہ کا، یہ سارے کے سارے جواب آ جائیں گے یوں، اعلیٰ کا راسان و وجہان و انفان و فمان، تو جواب میں کیا جائے گا؟ لا بل لی راس واحد و وجہ واحد و انف واحد و فمن واحد، ٹھیک ہے جی؟ جی علامہ صاحب. اچھا جی، اس کے بعد یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ لیمن حاضل کتاب، اس کا معنی کیا بنے گا؟ لمن حاصل کتاب ہو. ہاں، وہ تمہاری کتاب ہے. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ جی علامہ صاحب. السلام اچھا، علیکم. لیمن حاضل قلم، یہ قلم، یہ جی قلم کس کا ہے؟ ہاں، لیمن حاضل عصفور، یہ چڑیا کس کی ہے؟ ہاں ہاں، شاباش. تو یہ جو ہے نا، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے لی یدان، یہ جلدی لی یدان، ٹھیک ہے نا جی؟ لی عینان، لی اذنان، لی قدمان، تو یہ آپ نے کرنا ہے ابھی یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے جی جی؟ علامہ اب یہ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سوال لکھا ہوا ہے نا، اعلیٰ کا یدان، تو اس کا آپ نے جواب کیا دینا ہے؟ نام، صاحب. لی یدان. یہ دان اچھا، اعلیٰ کا رجلان، اس کا جواب کیا بنے گا کیسے بھائی؟ لی رجلان ہے. شاباش. اعلیٰ کا وجہان، لی وجہان ہے. آپ کے دو چہرے ہیں؟ نہیں. لا بل لی لا بل لی وجہان وجہ واحد، وجہ واحد. ہاں ٹھیک ہے جی. اعلیٰ کا آئینان، کیا آپ کی دو آنکھیں ہیں؟ لی آئینان. شاباش. اعلیٰ کا قدمان، یہ قدمان ہے مطلب قدم نہیں علامہ صاحب. ہاں، دو قدم، دو پاؤں. ہاں جی لی قدمان ہے. اچھا جی. محسن بھائی سن رہے ہیں؟ اعلیٰ کا انفان، اس کا معنی کیا ہے محسن بھائی؟ بولیں جی. اختر صاحب چلے آپ بتائیں. قاسم بھائی نے تو بتا دینا ہے کہ لی انفان ہے، اس نے تو بتا دینا ہے کہ نہیں علامہ صاحب یہ نہیں جانا. جی. قاسم بھائی آپ ہی بتا. جی لا قاسم بل بھائی. ہاں لا بل لی ہاں، شاباش کیا شاباش. وہ لا بل یہ آ رہا ہے، یہ او یہ آ گیا ہے، لا بلی انفن واحد، انفن واحد. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی؟ لا بل لی. ٹھیک. ہاں، انفن واحد. جی علامہ اچھا، یہ صاحب. پتہ ہے کیا ہے کہ جب یہ ہم پیپر چیک کرتے ہیں نا،
تو یہ جو بالفرض اس طرح کا سوال آ جاتا ہے نا، اعلیٰ کا وجہان ہے، تو وہ لڑکے لکھ دیتے ہیں لی وجہان ہے، ٹھیک ہے نا جی، نام لی وجہان ہے۔ وہ بیچارے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، وہی ایسے ہی لکھ لیتے ہیں، وہ بہت عجیب قسم کا جو ہے نا وہ ایک بن جاتا ہے، تو وہ پھر جب چیک کرتے ہیں تو پھر کچھ رونق سی بن جاتی ہے۔ چلے جی، اعلیٰ کا اوزونان ہے جی قاسم بھائی، اس کو آپ نمٹائیں، جواب کیا بنے گا؟ اسنانے کیا تھا؟ کان، اچھا ہاں جی، لی اسنان، شاباش۔ اعلیٰ کا رأسان ہے لا بل لی، واحد شاباش، لا بلی راسن راسن واحد، واحدن، واحد، شاباش۔ اعلیٰ کا فمان ہے، کیا آپ کے دو منہ ہیں؟ نہیں لا مطلب لا بل لی، لا بل لی لی فمن واحدن، امن واحد، امن واحد۔ شاباش، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، اب یہ الدرس الثانی، یہ دوسرا سبق ہے، احمد مریم، یعنی احمد جو ہے یہ جد ہے، جد کا معنی ہوتا ہے دادا، مریم جو ہے نا یہ جدہ ہے یعنی دادی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ عدنان، عدنان جو ہے نا یہ چاچو ہے کا نام ہے، زینب جو ہے نا یہ اماں یعنی پھوپھی کا نام ہے، عبداللہ جو ہے نا یہ اس کا والد ہے، یعنی جو یہ بیان کر رہا ہے تو اس کے جو دادا کا نام ہے احمد ہے، دادی کا نام مریم ہے، چاچو کا نام عدنان ہے، پھپھو کا نام زینب ہے، اور اس کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ہے کیا ہے کہ یہ جو یسار یعنی یہ جو ہے جد ہے، یسار جد ہے، خدیجہ جو ہے جدہ ہے، یہ دو آدمی ہیں یعنی دو بچے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو بلکہ یوں ہے کہ وہ بچہ ایک ہی ہے، اب یہ آ جائیں گے اس پر، یہ جو ہے اس کی نانی ہے، یہ دادو جو ہے یہ اس کا نانا ہے اور یہ اس کی نانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسما ان کی والدہ کا نام ہے، الفضل اس کے ماموں کا نام ہے، اور جویریہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا نام ہے خالہ کا نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور محمد جو ہے یہ کس کا، یہ زبیر کا بھائی ہے، ٹھیک ہے جی، عائشہ کا بھائی ہے، اور سلمہ، عائشہ جو ہے یہ سلمہ کی بہن ہے۔ محمد زبیر کا بھائی ہے اور عائشہ کا بھائی ہے، اور عائشہ جو ہے نا یہ سلمہ کی بہن ہے۔ الولد بچہ، الولد یعنی اس کا بھی ایک بچہ ہے، اس کا بھی ایک، اور اس کی بیٹی اور اس کی بیٹی۔ اب دیکھو ذرا یہاں پر آ جائیں، محمد تلمیذ نجیب، کہ محمد جو ہے یہ کامیاب شاگرد ہے، والدہ رجل کریم، اس کا جو باپ ہے وہ بہت ہی اچھا انسان ہے، والدتہ امرأۃ صالحۃ، اس کی والدہ بہت اچھی یعنی نیک صالح عورت ہے، والدہ وہ عبداللہ، اس کا جو والد ہے وہ عبداللہ ہے، اور اس کی جو والدہ ہے اس کا نام جو ہے اسما ہے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ و اسما لہما ولدان و بنتان، کہ عبداللہ اور اسما، یہ جو عبداللہ اوپر گزرا نا، یہ دیکھیں یہ عبداللہ، ٹھیک ہے جی، عبداللہ اور یہ اسما، اس کے جو ہے نا دو بیٹے ہیں اور دو بچیاں ہیں، یعنی دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں۔ دو بیٹے کون کون سے بن گئے؟ محمد بیٹا، زبیر بیٹا، اور عائشہ بیٹی، اور اس طریقے سے سلمہ بیٹی، ٹھیک ہے جی۔ الولد الکبیر و محمد، جو بڑا بچہ ہے اس کا نام محمد ہے، والصغیر اسمہ زبیر، جو چھوٹا ہے اس کا نام زبیر ہے۔ اچھا، زبیر ہوا اخو محمد، زبیر بھائی ہے محمد کا، اور بنت الکبیرہ تو جو بڑی بچی ہے اس کا نام عائشہ ہے، اور جو چھوٹی بچی ہے اس کا نام سلمہ ہے، اور یہ عائشہ کی بہن ہے، اور یہ زبیر اور جو ہے نا کیا ہے کہ محمد کی بہن ہے۔ عبداللہ لہو اخ واحد، عبداللہ کے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ ایک بھائی ہے۔ اچھا جی، قاسم میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھئی لاکا، بلکہ یوں کہ کم اخن لاکا، آپ کے کتنے بھائی ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ میں لاما صاحب، میں
جی اختر صاحب اب پھنس گیا. لگا تھا میں کہوں گا واحد ہوں، میں اکیلا ہی ہوں. جی اختر صاحب سن رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی سن رہا ہوں. چلے اچھا جی، یہاں تک یہ سبق آپ کا یہاں تک ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے اچھے طریقے سے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید جو ان کی باتیں ہیں نا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے. دیکھو نا اب یہ ٹف آ رہے ہیں آپ سبق، یا کہ محنت کریں گے آپ تو آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس میں جو ہے نا آپ کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، آج آپ کے سبق اتنا ہے، انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ وہ ملاقات کریں گے.